بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پنجاب میں موسم کی جو صورت حال ہے وہ بہت ہی نازک ہے۔ سموگ نے ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور نگراں حکومت پنجاب جو سی ہے سموگ کے تدارک کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہے، جن میں سے جو انہوں نے اس وقت جس منصوبے کو لائحہ عمل پہ لا رہے ہیں وہ ہے مصنوعی بارش کا۔ تو آج ہمارے ساتھ مصنوعی بارش کے پر جو گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اجلال زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نگراں حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سموگ کے تدارک کے لیے مصنوعی بارش کی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو اقدام ہے وہ کتنا اچھا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہوں گے پھر؟ ویسے جو سموگ کی صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جس طرح کہ آپ جانتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر 300 سے زائد ہے۔ ایک جو نارمل کوالٹی انڈیکس ہے وہ 100 سے نیچے ہے۔ خطرناک ایئر کوالٹی انڈیکس 150 ہے، اور لاہوریے جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ 400 سے 500 ایئر کوالٹی انڈیکس میں جی رہے ہیں۔ جو فضائی آلودگی کا ہمارا پیمانہ ہے وہ خطرناک حد عبور کر چکا ہے۔ اس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مصنوعی بارش کی جائے گی۔ مصنوعی بارش میں ہوگا یہ کہ ایک تو ظاہر ہے جو اس کے طیارے ہیں یا ہوائی جہاز ہے یا اس کے لیے مختلف جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ہائر کیے جائیں گے پاک فوج کے یا دیگر جو پرائیویٹ ہیں اداروں کے وہ، اور اس کے بعد پھر جو اس میں محلول شامل کیا جائے گا، مختلف قسم کی نمکیات شامل کی جائیں گی۔ ویسے تو نمک اس کو کہا جاتا ہے، نمک کا پانی، لیکن اس میں مختلف ایسی چیزیں شامل ہوں گی جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ وہ جب ہوگا، اور ماہرین صحت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو مختلف ممالک میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن جب اس کا استعمال ہوائی جہاز کے ذریعے سے کیا جائے گا، دو طریقہ کار ہیں۔ ایک تو راکٹ کے ذریعے سے بھی اس کو فضا میں فائر کیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ کار جس طرح ابھی میں نے جہاز کا بتایا وہ ہے۔ لیکن جو اس میں کیمیکلز ہیں، جب یہ اس کے ذریعے سے بارش کی ہوگی تو اس سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ موجود ہے، اور وہ بیماریاں عام بیماریاں نہیں، خطرناک حد تک کی بیماری ہوں گی۔ ایک تو ہمیں اس وقت فلو، سانس کی بیماریاں اور دیگر لنگس کی ایشوز اور مسائل ابھی بھی ہیں، لیکن جب وہ کیمیکلز کے ذریعے سے ہوگی تو ماہرین صحت کے مطابق بھی اور جو مختلف سائنسٹسٹ ہیں ان کے مطابق جب یہ بارش کی جائے گی کیمیکلز کے ذریعے سے، تو ایک تو یقیناً ایک کلائمیٹ چینج بھی ہوگا، اس سے بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور ساتھ میں جب یہ بارش ہوگی تو اس میں کینسر اور دیگر موذی مرض جو ہیں وہ پھیلنے کے اس میں امکانات بڑھ جائیں گے اس بارش کے بعد سے۔ لیکن یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بارش کر کے جو فضا ہے اس کو صاف کرنے پر کا سوچ رہے ہیں، جیسے کہ کسی جگہ آگ لگ جائے اور آپ اس آگ کو تو بجھا رہے ہیں، لیکن وہ آگ پھر لگ جاتی، پھر بجھا دیتے ہیں پھر، لیکن ہمیں کوئی ایسا اس کا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ یہ سموگ کا جو پھیلی ہوئی ہے اس کا اصل کیا حل ہے، اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے مستقل بنیادوں پر۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری جو دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہیں، بے ہنگم ٹریفک ہے، اس کو روکا جائے، اس کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے بے شمار طریقے موجود ہیں۔ مختلف ماہرین جو ہیں ان کی آراء لی جائیں تو یقیناً یہ جو سموگ کی صورتحال ہے یہ خاصی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہمارے شہر لاہور میں میٹرو بس بھی سروس فراہم کی گئی، اس کے علاوہ اورنج لائن ٹرین بھی چل رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی شہریوں کا جو اپنی موٹر بائکس ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، اس کا رجحان کم ہونے کے بجائے اس اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت شہر لاہور میں 70 سے 80 لاکھ گاڑیاں روڈز پر رواں دواں نظر آتی ہیں، جبکہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کو کم ہونا چاہیے، اور وہ تبھی کم ہوگا جب آپ سستی ٹرانسپورٹ مہیا کریں گے اور اس کے لیے مختلف اقدامات کریں گے۔ فیکٹریز کو پر آپ لاگو کریں گے کہ وہ اپنی بسز، اپنی یونیورسٹیز کو لاگو کریں گے، اسکولز کو لاگو کریں گے کہ وہ اپنی بسز اور اپنی ویگنز، اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ سروس دیں، گھروں سے لے کر کالج تک، تعلیمی اداروں تک یا فیکٹریوں تک یا کمپنیز تک۔ تب جا کے جو ایک فرد واحد جو ہے کسی ادارے میں 50 لوگ ہیں تو 50 لوگ گاڑی میں آ رہے ہیں، جبکہ اگر وہ 1 یا 2 گاڑیوں میں بھی پورے آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی عمل درآمد کرنا چاہیے، نہ کہ مارکیٹس آپ بند کر دیں۔ مارکیٹس یقیناً دھواں نہیں چھوڑ رہی، لیکن مارکیٹس میں آنے والے افراد جو ہیں ظاہر ہے وہ پھر 3 بجے کے بعد آئیں گے،
وہ نہ ان اصل مقصد ٹرانسپورٹ کے استعمال کو کم کرنا ہے. لہٰذا مارکیٹس کے بجائے یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو سرکاری دفاتر ہیں ان کی یقیناً ٹرانسپورٹ موجود ہے, ان کو آپ بسز فراہم کریں, ان کو آپ پبلک ٹرانسپورٹ دیں, تو سموگ پر قابو آسانی سے پایا جا سکتا ہے. یعنی کہ جہاں پر ہر بندے نے اپنی اپنی گاڑی کا استعمال کرنا ہے وہاں پر حکومتی سطح پر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جہاں پر مثلا 40 بائکس کی جگہ ایک گاڑی میں اگر وہ ورکر آ جائیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں پر ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مصنوعی بارش کی بھی جاتی ہے تو اس کا اثر میکسیمم 72 گھنٹے ہوگا اور اس پر کروڑوں روپے لاگت بھی آئے گی. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جون سا ہے, یہ دور اندیشی ہے کیا ہماری حکومت کی؟ ہر سال اسموگ آتی ہے اور ہر سال اسی کو کنٹرول کرتے سردیاں گزر جاتی ہیں یا دھند ہوتی ہے یا اسموگ, تو اس کے لیے گورنمنٹ جون سی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ آئندہ آنے والے سالوں کے لیے, آئندہ وقت کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب کی جائے کہ تاکہ بار بار یہ جو مسائل ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ اس میں جو آپ جس طرح آپ نے بھی سوال کیا کہ یہ جو صورت حال ہے ساری, اس میں حکومت یہ ایک دفعہ تو عمل درآمد کر لے گی اور 72 گھنٹوں بعد ہوگا یوں جو کہ بادل ہیں اس میں عام سطح پر اس کی جو ہے نہیں کی جا سکتی. یعنی بادلوں کا ہونا ضروری ہے اور 40% بادل ہونا ضروری ہیں. اور دوسری بات کہ 7,000 منیمم 7,000 سے 10,000 کی جو اس کی چوڑائی ہے فٹ کی, 7 سے 10,000 فٹ کی چوڑائی ہونا بھی بادلوں کی ضروری ہے, تب اس کا جو عمل درآمد ہے اس کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہوا کا جو ایک جگہ ٹھہراؤ ہے وہ بھی کم سطح پہ ہونا چاہیے اور نمی جو ہے وہ بھی ایک مخصوص مقدار تک ہونی چاہیے. پھر اس کو فائر کیا جائے یا اس کو جہاز کے ذریعے سے اس کا چھڑکاؤ ہوگا, پھر کوئی شاید یعنی کہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر ہوا چل رہی ہے تو اگر آپ لاہور پہ سپرے کر رہے ہیں تو پتہ چلے گا جناب وہ انڈیا کے امرتسر بھی جا کے بارش ہو گئی ہے, تو یا ادھر ہو گئی ہے, ممکن ہے وہ ہوا کی وجہ سے کہ بادل جو کا اگر ہوا کا جو دباؤ ہے وہ زیادہ ہے تو یقیناً پھر جس جگہ سپرے ہو رہا ہے وہاں نہیں ہوگا, وہ اس جگہ سے آگے جا کے ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ حکومت اقدام کر رہی ہے, لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کسی چیز پر لیپا پوتی کر دی جائے لیکن اس کا مستقل حل تلاش نہ کیا جائے. تو اس کو اگر یہ ایک دفعہ کریں گے ان کو بار بار کرنا پڑے گا, مستقل حل کی طرف نہیں جا رہے. آپ کے خیال میں کوئی مستقل حل ہے؟ مستقل حل جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دیر پا اقدامات کرنے چاہیے. ہمیں دیکھیں, شہر لاہور باغوں کا شہر تھا, شہر لاہور اپنی گندم کھاتا تھا, شہر لاہور اپنی سبزیاں کھاتا تھا, لیکن اب آج لاہور میں کہیں کوئی ایسی فصل کی جگہ نہیں ہے جہاں فصلیں ہوں. فصلیں ہوں گی تو یقیناً درخت ہوں گے, نہ ہی درخت موجود ہیں. درخت لگانے کی اشد ضرورت ہے, ہر گھر میں منی پلانٹس فراہم کیے جائیں حکومت کی جانب سے. حکومت جب یہ کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے کہ بارش کی ہے, کروڑوں روپے ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کر رہی ہے, وہی کروڑوں روپے اگر بسز پر لگا دیے جائیں. اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال بینکس کی لے لیں, اسکولوں کی لے لیں, ایک اسکول میں 2,000-3,000 سرکاری اسکولوں میں اگر بچے پڑھتے ہیں, اگر وہ اسکول اپنی بس فراہم کرے اور وہ آپ دیکھیں ہزاروں بچے جو موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں یا کالجز میں آ رہے ہیں یا یونیورسٹیز میں آ رہے ہیں, وہ اس کا وہ 50% 40% بھی ہو جاتے ہیں, تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. فیول کی بھی بچت ہوگی. فیول کی بچت جو ہوگی وہ اپنی جگہ ہے. فیول کی یقیناً ظاہر ہے یہ پیٹرول ہی کی بچت ہوگی, اس کا کم یوز ہوگا تو ہی ماحول جو ہے وہ بہتر ہو سکے گا, سازگار ہو سکے گا, سانس لینا ہمارے لیے آسان ہو سکے گا. جو شور و غل ہے, ایک نوائز پولوشن بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی شہر لاہور میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اگر ہم کسی خاموش یا پرسکون جگہ پہ چلے جائیں تو ہمیں وہاں مزہ نہیں آتا. یعنی اس حد تک ہم شور و غل سننے کے عادی ہو چکے ہیں. جس طرح ابھی بھی ہم ایک اوپن ایئر ماحول میں بیٹھے ہیں اور یہاں کس قدر ٹریفک کا شور ہے, ہارن کا شور ہے, یہ تبھی کم ہو سکتا ہے. اور کہ اس کے لیے اقدامات کیے جائیں, پبلک ٹرانسپورٹ پہ زور دیا جائے. آپ لاہور سے باہر نکلیں گے وہاں ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے شہر لاہور میں کوئی فیکٹریاں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہیں, فیکٹری ایریاز الگ ہیں, لیکن اصل ہمارا جو زور دینے کا مقصد ہے وہ مختلف جگہوں پر دھواں چھوڑ رہے ہیں لوگ, مختلف آگ لگا رہے ہیں, باقیات جلا رہے ہیں. اس کے علاوہ باربیکیوز ہر گلی محلے میں میرا خیال ہے منوں کے حساب سے کوئلہ جل رہا ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تو یقیناً یہ دیر پا نتائج برآمد ہوں گے جس سے کہ ماحول صاف ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بارش کر دی اور پھر کل کو پھر ایئر کوالٹی انڈیکس وہ ہائی لیول پہ چلا جائے گا. یہ بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تجزیہ سنا سید اجلال حیدر زیدی کا.
اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.